بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، تسبیح، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو کہ حقیقی رب ہے، پالنہار ہے، نگہبان ہے. تمام تصرفات اور اختیارات اسی کے قبض قدرت میں ہیں. وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محترم خطیب الخطباء امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سید العرب العجم صاحب الجود والکرم شمس الضحیٰ و بدر الدجى، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں، موضوع خطبہ کی مناسبت سے سورۃ الانفال کی 2 آیتیں آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی ہیں. سب سے پہلے ان آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ سرسری طور پر سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی کہ ایمان والے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی کا مطالبہ ہے اس بات کا: استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو. اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے احکامات کی پاسداری کا لحاظ رکھو. غفلت، سستی، لاپرواہی کا ارتکاب مت کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی احکامات ہیں ان احکامات کو بجا لاؤ، فرمانبرداری اختیار کرو. جب کہ رسول تمہیں تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف، حیات کی طرف بلا رہے ہیں تو تم فوری حاضر ہو جاؤ. زندگی بخش، حیات بخش سے مراد یہاں پر اسلام کی طرف نبی بلا رہے ہیں، ایمان کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، اور عمل صالح کی طرف تم کو بلا رہے ہیں. تو تمہارا یہ کام بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری نبی کے کہنے کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم حاضر ہو جاؤ. بلانے پر فوری تم حاضر ہو جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اس بات کو تم اچھی طریقے سے یاد رکھو اور اس چیز کا تم پختہ علم رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی آڑ بن جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں.
اور تم اس بات کو بھی اچھی طریقے سے یاد رکھ لو اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کرو، بھلے ہی تم کتنی بھی لمبی عمر گزار لو، بالآخر تم کو پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس وبال سے، اس شر سے اور اس فتنے سے ڈرو جو کہ خاص ظالموں کے اوپر نہیں پڑنے والا ہے، گنہگاروں کے اوپر ہی نہیں آنے والا ہے، بلکہ جب اللہ کی جانب سے آزمائش ہوگی، عذاب آئے گا یا پھر اللہ کی جانب سے گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، تو اس پکڑ کے اندر، اس گرفت کے اندر، اس وبال میں، اس فتنے میں اچھے برے، نیک و بد، ایمان والے اور کافر، سارے کے سارے اس فتنے کے اندر کھلے جانے والے ہیں۔ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب، صرف سکے کا ایک ہی رخ کو دیکھ کر تم خوش مت ہو جاؤ، تم تو ہمیشہ یہی سنتے اور سمجھتے رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ یہ دو آیتوں کا سلسلی ترجمہ ہو گیا۔ ان آیتوں کے ضمن میں جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور پھر اسی طریقے سے مفسرین علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین بڑی بہترین انداز میں ان دو آیتوں کی تفسیر کیے ہیں، تشریح کیے ہیں، اور ایسی بہترین باتیں بتلائی ہیں کہ دل کو چھو لینے والی اور بندے کے دل کو ٹچ کرنے والی، ہلا دینے والی اور جھنجھوڑ دینے والی باتیں ان دو آیتوں کی تشریح کے اندر کہی گئی ہے۔ خطبے کے آخر میں اگر وقت رہا، وقت اجازت دے تو انشاءاللہ ان دو آیتوں کی تفسیر مختصر سی تشریح بھی رکھنے کی کوشش کروں گا، اگر وقت نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ موضوع جو ہے وہ یہ رکھا جا رہا ہے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں کہ دور حاضر کا پیغام میرے اور آپ کے نام، دور حاضر کا پیغام میرے اور آپ کے نام، یہ عنوان ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دور حاضر یہ جو لفظ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ دور حاضر سے مراد کیا ہے، دور حاضر کا مطلب کیا ہے۔ دور حاضر کا مطلب حالیہ دور، موجودہ دور، موجودہ گزرتا ہوا زمانہ اور موجودہ گزرتی ہوئی راتیں، گزرتے ہوئے دن، گزرتا ہوا وقت، موجودہ گزرتی ہوئی صبح، موجودہ گزرتی ہوئی شامیں، یہ سارے کے سارے جو ہے دور حاضر یعنی کہ موجودہ دور کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ موجودہ دور کا جو پیغام ہے یہ میرے اور آپ کے نام کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کیا پیغام ہے، تھوڑا سا موجودہ دور کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ذرا غور کیجیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے باتیں بتلائے ہیں مکہ اور مدینہ کے اندر کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا، آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا، قیامت کے قریب میں یہ ہونے والا ہے، آنے والا دور جو ہے وہ ایسا رہے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو باتیں بتلائی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں۔ جب آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ دور جو ہے دور حاضر ہی ہے، آج کا ہی دور ہے، لیکن قربان جائیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتلا دیے کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا، آنے والا وقت زمانہ ایسا ہوگا۔ اب وہ کیسا ہوگا، دور حاضر کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ شرک عام ہو جائے گا۔ شرک جلی بھی ہے، شرک خفی بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے، شرک اکبر بھی ہے، بڑا بھی شرک ہے، چھوٹا بھی شرک ہے۔ جو بڑے شرک کے اندر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے شرک سے بچے بھی ہیں، وہ چھوٹے شرک کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ بڑا شرک کیا ہے؟ ایک اکیلے واحد اللہ کے مقابلے میں کروڑوں دیوتاؤں کو پوجنا، کسی کو دیوی بنا لینا، کسی کو معبود بنا لینا، یہ روئے زمین کے اوپر معبودان باطلہ، ایک اللہ کے مقابلے میں کتنے معبودوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، اور باضابطہ جو ہے ایک دم دعوے کے ساتھ میں
آج کے حالات میں آپ دیکھیے، پیپر اٹھا کر، اخبار اٹھا کر دیکھیے، جو فیصلے آ رہے ہیں، جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہے، وہ کس سمت میں باتیں جا رہی ہے۔ شرک جو ہے کتنا عام ہو چکا ہے۔ ایک شرک وہ جو کہ غیر کر رہے ہیں، جو کہ غیر مسلم کر رہے ہیں، جو کہ جو ہے مسلمان نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی اپنے پوجا پاٹ کے گھر وغیرہ ہیں وہ بنا کر پھر اس کے اندر جو کچھ بھی اجسام ہیں، اصنام ہیں، بت ہیں، دیوی دیوتا وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں رکھ کر ان کی عبادت پرستش کی جا رہی ہے۔ ایک شرک تو یہ ہو چکا ہے۔ پھر دوسری چیز، مسلمان ہوتے ہوئے شرک، کئی ساری درگاہوں کے پاس جا کر مسلمان جو ہے شرک کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی محبت رکھنی چاہیے ویسی محبت غیروں سے رکھی جا رہی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں سے بھی بچے ہوئے ہیں تو چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری ہے، دکھاوا، دکھاوے میں آ کے عمل کرنا، دکھاوے میں آ کے نمازیں پڑھنا، دکھاوے کے اندر آگے جو ہے صدقہ اور خیرات کرنا، دکھاوے میں آگے جو ہے دیگر عبادتیں انجام دینا، یہ بھی تو شرک ہے۔ بھلے ہی شرک اکبر کے اندر ملوث نہ ہو، لیکن شرک اصغر جو ہے چھوٹا سا شرک ہے، اس کے اندر ملوث ہے اکثریت، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ شرک جو ہے وہ عام ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں پر کہ بے پردگی، فحش، ننگا پن، برہنہ پن اتنا عام ہو جائے گا کہ نظروں کو بچانا مشکل محال ہو جائے گا، اور ایک مشکل مسئلہ بن جائے گا اپنے ایمان کو بچانا، تقویٰ کو بچانا، اور جو ہے اپنے نظروں کی حفاظت کرنا اتنا سنگین اور گمبھیر مسئلہ بن جائے گا کہ نظروں کی حفاظت ایک مشکل مسئلہ اور ایک سوال یا نشان ہے۔ بے پردگی، ہاسپٹل ماس میں چلے جائیں، بے پردگی، بازار میں نکلیں، بے پردگی، اور جو ہے اسی طریقے سے یہاں تک کہ اگر کوئی دینی پروگرام، دینی بیان یا جمعہ کا خطبہ یا کوئی وعظ وغیرہ سننے کے لیے بیٹھے تو بیچ بیچ میں ایڈس کی شکل میں بے پردگی کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ فونوں میں بھی اتنا جو ہے فحش اور بے پردگی، ننگا پن عام ہو چکا ہے آج کا دور۔ اور غور کیجیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب فرمائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ ہے دور حاضر۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، پڑوسی تو ہوگا، اس کا ساتھ والا پڑوسی بھی رہے گا، لیکن پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے اچھائی کے پہلوؤں کے اوپر نظر نہیں رہے گی بلکہ برائی کے اوپر۔ پڑوسی جو شریعت کا لفظ ہے، یعنی کہ اصطلاح ہے جو پڑوسی، یہ بہت ہی جامع ہے۔ اگر اس چیز کو پھیلایا جائے، وسعت دی جائے، گھر کے بازو میں رہنے والا پڑوسی، جب آپ کی دکان کاروبار وغیرہ ہے اس میں ساتھ میں رہنے والا وہ بھی پڑوسی، یہاں تک کہ اگر آپ بس کے اندر سفر کر رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کے بازو میں آپ کی سیٹ کے اوپر بیٹھا تو جہاں تک آپ کا سفر چل رہا ہے وہاں تک وہ بھی آپ کا پڑوسی۔ کسی لائن کے اندر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے پیچھے یا سامنے کوئی بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی بن گیا۔ تو پڑوسی کا یہ تصور ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ میں رہنے والا، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، پڑوسی کے اچھائیوں کے اوپر نظر نہیں ہے بلکہ غلطیوں کے اوپر نظر ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، دیگر لوگوں کی دوسری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر نظر ہے، لیکن خود کے بڑے بڑے گناہوں کے اوپر نظر نہیں ہے۔ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کر دیا، دیگر دوسرے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی برائیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن خود کے بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی برائیاں یہ نظر نہیں آتی۔ پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی اچھائی پہلو جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ رشتہ دار تو ہوں گے لیکن رشتہ داری کو نبھایا نہیں جائے گا بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں پر کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیے جانے سے مراد کیا؟ یوں آسمان کے کیا کتابیں جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا لی جائیں گی۔ علم اٹھا لیے جانے سے مراد مخلص علماء، اللہ کا تقوی رکھنے والے علماء، اللہ کی خاطر کام کرنے والے علماء، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی ریاکاری کے اور بغیر کسی مشہور ہونے کی تمنا رکھے بغیر خالص اللہ کی محبت میں، خالص اللہ کے لیے کام کرنے والے علماء جو رہیں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے، فنا کے گھاٹ، موت کے گھاٹ اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، زمانہ قریب کر دیا جائے گا۔ زمانہ قریب کرنے سے مراد بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں گزریں گے۔
2023 ختم، 2024 آیا، ایک مہینہ بھی مکمل ہو چکا، اب دوسرے مہینے بھی ہم داخل ہو چکے ہیں۔ صبح شام یوں ہی زمانہ ایسے ہی بڑی تیز رفتار کے ساتھ گزرتا جائے گا۔ فتنے رونما ہوں گے، کاسیات عائلات مائلات ممیلات، عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اتنا سادی اتنا پتلا لباس کم پہنے ہوں گے اور اتنا کم لباس ان کے جسموں کے اوپر ہوگا۔ مائل کرنے والی مائل ہونے والیاں، ابھی 2 دن پہلے کی ایک اخبار میں نیوز آئی کہ ایک آدمی کی بیوی اجنبی مرد سے انسٹاگرام پر بات کر رہی ہے، شوہر کو معلوم ہوا، شوہر نے بیوی کو غصہ کر دیا، جیسے ہی شوہر نے غصہ کیا بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مائلات ممیلات، ابھی کل رات کی بات ہے، جو ایگزیبیشن لگتا ہے حیدرآباد میں، شہر حیدرآباد کا بڑا مشہور اور معروف ایگزیبیشن جو لگا، اس ایگزیبیشن کے اندر ایک آدمی لڑکیوں کے جسم کے اوپر ہاتھ لگاتا ہجوم میں سے جا رہا ہے، اور پولیس والے جو ہیں وہ سول ڈریس میں عورت اور مرد پولیس کو تعین کر کے رکھے، متعین کر کے رکھے کہ لوگوں کی حرکتوں کے اوپر نظر رکھے ہیں، اور بعض کا ویڈیو گرافی بھی ہو رہی ہے۔ تو پولیس، ایک لیڈی پولیس ہے، اس کی نظر پڑی اس آدمی کے اوپر، اس نے ساری کی ساری ویڈیو اپنے فون کے اندر ریکارڈ کر دیا۔ دوسرے دن جو ہے اس کی بیوی کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا، اس آدمی کو بھی بلایا گیا۔ جب دونوں پولیس اسٹیشن میں حاضر ہوئے، ابھی آج کے پیپر میں آیا، جب دونوں پولیس اسٹیشن کے اندر حاضر ہوئے تو بیوی کے سامنے وہ ساری ویڈیو بتلا دی گئی کہ جب ہجوم میں سے جا رہا ہے وہ شخص، تو جو عورتیں ہیں ان کے جسموں کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہے، ہاتھ لگاتا ہوا مجمع میں سے گزر رہا ہے۔ جب اس عورت نے یہ ویڈیو دیکھا اپنے شوہر کا، تو پولیس اسٹیشن میں ہی پولیس والوں کے سامنے اس نے ایک زوردار تمانچہ اپنے شوہر کو رسید کر دیا، تھپڑ مار دیا اپنے شوہر کو۔ کاسیات عائلات مائلات ممیلات، یعنی کہ ایسا بے کم لباس پہن کر، ایک دم بالکل برہنہ ایسا لباس پہن کر خود بھی مائل ہونے والیاں اور دوسروں کو مائل کرنے والیاں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نافرمان اولاد پیدا ہوگی، ایسا بھی زمانہ آئے گا، دوستوں سے بڑی محبت ہے، باتیں دوستوں سے شیئر کی جا رہی ہے، لیکن باپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بیٹا ہے کہ باپ کی قدر نہیں کر رہا ہے، دوسروں کی تو بڑی قدر ہے، اس کی نظر میں بڑے مقام ہے، بڑا احترام ہے، نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اپنی جو پرسنل باتیں ہیں وہ دوستوں سے تو شیئر کر رہا ہے، لیکن باپ کے اوپر جو ہے اس سے، باپ سے جو ہے اس پر نفرت ہے، غصہ ہے باپ کے اوپر، باپ کا ادب احترام نہیں، جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، جس کی وجہ سے تو زمین کے اوپر آیا ہے، جس کے ذریعے سے تو زمین کے اوپر آیا ہے، اس کا کوئی ادب احترام نہیں ہے، بلکہ اپنے دوستوں کا تو بڑا ادب اور احترام کر رہا ہے۔ باپ کی کوئی قدر نہیں، نافرمان اولاد پیدا ہوگی۔ بیٹا ایسا کہ کسی بچی کے چکر میں پھنس گیا، اپنے ماں باپ کو ناراض کر بیٹھے گا، اپنے ماں باپ کی باتوں کو ٹھکرا دیتا، اور بچیاں بھی ایسی کہ ماں سے باتیں وہ نہیں بتاتی جو کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں بتا رہی ہے۔ ماں کی نافرمان، باپ کے نافرمان اولاد جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ دنیا داری کے اوپر لوگ جو ہے وہ سبقت کریں گے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، میں اس سے عالیشان گاڑی لوں گا، فلاں نے اتنا گھر بنایا، میں عالیشان گھر بناؤں گا، فلاں نے وہ فنکشن ہال کے اندر دعوت کی، میں اس سے عالیشان فنکشن ہال کے اندر دعوت کروں گا، اس نے اتنا بہترین اسٹیج سجایا، میں اس سے بڑا اسٹیج سجاؤں گا، اتنے جو ہے پکوان کھانے اس نے رکھے، میں اس سے بہتر کھانے رکھوں گا، اس نے اتنا خرچ کیا، میں اس سے بھی زیادہ خرچ کروں گا، اس نے اپنے بچے کو فلاں جگہ پر بھیجا، میں جو ہے اپنے بچے کو فلاں جگہ پر بھیجوں گا۔ یہ دنیا داری کے اندر سبقت اور فخر، لیکن سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دین داری کے اندر سبقت کرنا چاہیے، نیک اعمال کے اندر سبقت کرنا چاہیے، اس کی فکر نہیں، دنیا داری کے اوپر فخر کریں گے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کریں گے، عالیشان عمارتیں، مساجد، بڑے نقش و نگار، یہ جھومر لگے ہوئے ہیں، عالیشان مسجد ہے، صرف کس لیے؟ فخر کے حد تک ہماری مسجد ایسی، ہماری مسجد ایسی، صرف فخر کی خاطر مسجدیں بنائی جا رہی ہے، روحانی جو خزانہ ہے اور روحانیت کا جو مرتبہ ہے اس چیز سے بالکل یکسر خالی، صرف جو ہے فخر کی بنا پر مسجدیں تعمیر ہوئیں گی۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک بندہ دنیا دار بن جائے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، دین سے غافل ہو جائے گا، اسلام سے غافل ہو جائے گا۔ جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے دنیا کی طرف گیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. ومن اعرض عن ذکری، غور فکر کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں سنیے گا. یہ خطبے کی یعنی کہ اسٹارٹنگ میں یہ باتیں اسی لیے رکھی جا رہی ہے کہ موجودہ دور یعنی کہ دور حاضر، یہ وہی دور حاضر ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا. ایک بات آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جب دنیا دار بن جائے گا، دین سے غافل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. معیشت تنگ کرنے سے مراد صرف کھانا تنگ ہونا نہیں، بلکہ ہم اس کے دل کو تنگ کر دیں گے، اس کا جینا تنگ کر دیں گے، اس کی اولاد کا فرمان بن جائے گی، اس کی بیوی کا فرمان بن جائے گی، اس کے کاروبار کے اندر بندشیں لگ جائیں گی، اس کے لیے آمدنی کے ذرائع جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، ہر طرف سے پریشانیوں کے اندر گر جائے گا، اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا، اس قدر پریشان ہو جائے گا. زن کو ورا شروع ہوئی یوم القیامت اعما، آخرت کا معاملہ تو وہ تو الگ ہے ہی، آخرت کے اندر اندھا اٹھایا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ دور حاضر کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس کا گزر کسی قبرستان کے پاس سے ہوگا تو تمنا کرے گا کہ کاش میں زندگی سے اتنا تنگ آ گیا ہوں، میں زندگی سے اتنا تنگ آ گیا ہوں، میں بیوی بچوں سے اتنا تنگ آ گیا ہوں، میں یہ مالی پریشانی سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ یہ قبر میں جو لیٹا ہوا ہے کاش اس کی جگہ پر میں مر چکا ہوتا اور اس کی جگہ پر قبر کے اندر میں رہتا. اتنی زندگی تنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا. لیکن اس نادان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد میں جس زندگی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ اصل زندگی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ ہے دور حاضر جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دور حاضر کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخری بات اس کے بعد میں ہم پہنچیں گے، ہم چلیں گے پیغام کی طرف. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑے بلند و بالا دعوے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والے، تاخیراتوں کا اہتمام کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود وضاحت میں، لباس میں، حلیے میں، رسم و رواج میں، لین دین میں، طور طریقے میں، رہن سہن کے اندر یہود و نصارہ اور مشرکین کی اتباع کریں گے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ بولیے میرے بھائی، یہ دور حاضر ہے، یہی تو دور حاضر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. مسلمان ہیں، رسم و رواج کس کے اپنا رہے ہیں، طور طریقہ کس کا ہو رہا ہے؟ ارے مسلمانوں کے اندر کی جو غیرت ہے نا وہ غیرت ختم ہو چکی ہے. باضابطہ اگر جائزہ لیا جائے، راتوں میں ذرا نکل کر سیر کی جائے شہر کی تو کتنے شادی خانے آباد ہیں، کتنے دورے جو ہے ناچ گانے کے ساتھ میں بارات لے کر آ رہے ہیں، کتنے نوجوان ہٹے کٹے سڑکوں کے پر رات کے 12 بجے رات کے اندر جو ہے ناچتے گاتے ہوئے نظر آئے. اسلام کی دین کی کلمے کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کی مسجد ہے، اس مسجد کے تعلق سے رپورٹ آئی ہے. اس مسجد کے تعلق سے ایک چھوٹی عدالت نے یہ اس بات کا فیصلہ دے دیا ہے کہ اوپر کے حصے میں مسجد رہے گی لیکن نیچے جو تہہ خانہ ہے اس کے اندر باضابطہ پوجا پاٹ کا اہتمام کیا جائے گا. یہ فیصلہ آیا، دیکھیں یہاں یہ فیصلہ آیا گیان واپی مسجد کے تعلق سے کہ اوپر کے حصے میں تو مسجد ہی رہے گی لیکن جو تہہ خانہ ہے اس کے اندر باضابطہ جو ہے پوجا پاٹ کا انتظام کیا جائے گا اور باضابطہ وہاں پر پوجا پاٹ کیا جائے. یہ مسجد ہے اور اس کے تعلق سے یہ مسلمانوں کے اندر کوئی غیرت نہیں، ناشتے گاشتے حمیت و غیرت نہ بالکل ختم ہو چکی ہے. مقبرے ہی اپنے آپ میں بڑے مست مگن ہو چکے ہیں، کھانا پینا اور راتوں کے اندر سونا اور لاپرواہی غفلت سستی کاہلی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بڑی مشہور و معروف جو کہ مسلمانوں کی مانی اور جانی جاتی ہے اور بڑی بہترین یونیورسٹی ہے، وہ یونیورسٹی بھی آج داؤ پر لگی ہوئی ہے. ہوش و حواس کے ناقص ہم مسلمان ہیں لیکن غیرت اور حمیت کا ہمارے اندر کوئی تصور باقی نہیں رہا.
یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے وضع قطع کے اندر، اپنے حلیے کے اندر، اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے طور و طریقے کے اندر اور اپنے رسم و رواج کے اندر غیروں کی نقالی کریں گے، یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ مسلمانوں کو دیکھ کر شیطان بھی خوش ہے، یہودی بھی خوش ہے، نصارہ بھی خوش ہے، مشرکین بھی خوش ہیں. ارے یہ تو ہمارے برابر کے ہو چکے ہیں. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرو گے. اور آج انہی کی ملت کی اتباع ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ ایک بالش پڑیں گے تو تم بھی ایک بالش جاؤ گے، اور اگر وہ کسی گوہ کے بل میں سوراخ کے اندر گھسیں گے تو امت مسلمہ بھی جو ہے اسی سوراخ کے اندر گھس کر جائے گی. عزیزان گرامی قدر، یہ دور حاضر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب آئیے وقت کی نزاکت کے لحاظ سے پیغام کیا ہے. دور حاضر کا پیغام میرے اور آپ کے نام صرف 5 پیغام ہیں. اللہ واسطے ان باتوں کو توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیے اور یہ باتیں جو ہے لے کر جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا پیغام دور حاضر کا میرا اور آپ کے نام. اپنے حال کو سنبھالیے، اپنے حال کو سنبھالیے. میری اور آپ کی زندگی میں میرے اور آپ کے پاس سوائے آج کے اور کچھ بھی نہیں، سوائے آج کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کل جو ہے وہ ہمیشہ کل ہی رہنے والا ہے. کل ہمیشہ کل ہی رہنے والا. کل ہفتہ ہے، صبح اٹھیں گے تو وہ آج ہی بن جائے گا نا، آج ہی بن جائے گا. کل ہمیشہ کل ہی رہنے والا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. تمہیں کا کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کے دن کیا کرے گا. یہ علم غیب کی بات ہے. کل کے اندر اگر رہو گے تو گھاٹے یعنی کہ نقصان خسارہ اٹھاؤ گے، لاز اٹھاؤ گے. بلکہ اپنے حال کی طرف توجہ دیں، اپنے حال کو سنبھالیں. آج کا دن میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے. سوال ہے آج ہی کے دن کو. جو کچھ بھی شروعات کرنا ہے، ابتدا کرنا ہے، نیکی کی طرف بڑھنا ہے، بس آج سے ہی شروع کر دیجیے. کل کے انتظار مت کیجیے. کل کے بارے میں مت سوچیے میں کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، رمضان سے کروں گا، آنے والے جمعہ سے کروں گا، اگلے وقت میں کروں گا، اگلے مہینے میں کروں گا. ابھی تو جوان ہے، چند سال گزرتے تو اس کے بعد کروں گا. عمرہ کر کے آؤں گا تو کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو کروں گا، یہ رمضان کے بعد میں سدھروں گا. یہ نہیں، بلکہ آج ہے میرے اور آپ کے پاس. بس اسی آج کو سنبھالنے کی کوشش کریے گا. کل کی فکر کے اندر رہیں گے تو جو ہے ہو سکتا ہے زندگی کا خاتمہ بھی ہو جائے، موت بھی آ جائے، یہ سلسلہ جو ہے یہ منقطع ہو جائے. ایک بڑی بہترین مثال دی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک تاجر اپنی دکان کا حساب رکھتا ہے روزانہ. اگر وہ حساب نہ رکھے، یوں ہی سامان لاتا گیا، دکان بڑھتا گیا. کسی کو یوں ہی اٹھا کر دے رہا ہے، کسی کو کم میں دے رہا ہے، کسی کو ایسے ہی دے رہا ہے، اور شام میں یا پھر جو ہے کوئی حساب و کتاب نہیں رکھتا، تو کیا اس کا کاروبار چلے گا؟ ٹھپ پڑ جائے گا. ادنا سے تجارت کی یہ مثال ہے. تو قیمتی زندگی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ قیمتی زندگی کے بارے میں بھی تو سوچیں. آج کا تصور لے کر جیے. یہی شریعت اسلامیہ دیتی ہے آج کا ہی تصور. تمہارے پاس آج کا دن ہے. صبح میں اٹھے صحت مند اور صحیح سالم ہو، کھانے کے لیے غذا ہے، زندگی ہے، بس اللہ کی عبادت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو. کل کی فکر نہیں، کل کروں گا. کل جب ہوگا صبح میں تو پھر وہ آج ہی بن جانے والا ہے نا. کل ہمیشہ تم سے دور چلا جانے والا. یہ کل کی چکر میں کہیں زندگی سے ہاتھ دھو نہ بیٹھو، بلکہ بعض آپ کا حساب لینا چاہیے. میں نے آج کیا کیا، آج کیا کھویا ہے، آج کیا پایا ہے، کتنے وقت کی نمازیں میں نے پڑھی ہے، کتنے خیر کے کام میں نے کیا ہے، کتنا اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے، کتنی آیتیں میں نے یاد کی ہے، میرے سے کتنی غلطیاں ہوئی ہے، کتنے جھوٹ میں نے بولا ہے، کتنی نافرمانیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہے، اور کتنے غلط حرکتیں میں کر چکا ہوں. یہ جائزہ لے لینا چاہیے، آج کے دن کا ہی جائزہ. کان کھڑے کرنے والی چند باتیں سنیے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بمن کی بھی اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، پھر ارشاد فرمایا فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے. بھلے ہی حالات کچھ بھی ہوں گے، معاشرہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہوگا، لیکن تمہاری نظر تمہاری منزل کے اوپر ہونا چاہیے، تمہاری نظر تمہاری آخرت کے اوپر ہونا چاہیے، تمہاری نظر تمہاری
تمہاری موت کے اوپر ہونا چاہیے، تمہاری نظر رب کی رضا کے اوپر ہونا چاہیے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہوتے ہوتے کہیں تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو نہ بیٹھو، کہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی کے اندر شام نہ آ جائے، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ پتا ہے کہ تمہاری زندگی میں صبح کا سورج کا دیکھنا ہے بھی کہ یا نہیں ہے، صبح تم اٹھ سکے گو یا نہیں اٹھ سکو گے، کل کی زندگی تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی ہے، صبح میں تم اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رات میں ہی تمہارے پاس ملک الموت آ جائے اور تمہاری جو جان ہے، جو روح ہے، وہ قبض کر کے لے کر چلا جائے۔ صبح میں جو ہے اخبار میں یا پھر جو ہے فونوں کے اندر میسج آ جائے کہ فلاں صاحب کی نماز جنازہ فلاں مسجد میں نماز ظہر کے اندر ادا کی جانے والی ہے، دیکھنے کے لیے وہ میسج پڑھنے کے لیے تم نہیں رہو گے، اور پھر اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے تم نہیں رہو گے، بلکہ اس موت کی اطلاع تمہاری خبر دے رہی ہے اور وہ نماز جنازہ تمہاری ہی پڑھائی جا رہی ہے۔ کہیں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار نہ کرو، جب صبح ہے تو یہ صبح ہے تمہارے پاس، باضابطہ پلان بناؤ، منصوبہ بناؤ کہ صبح کے وقت میں مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، بس میں اس کام کو جو ہے اچھے کاموں کے اندر لگاؤں گا اور اچھا کام میں کروں گا۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اور یہی شریعت اسلام میں تصور دیتی ہے کہ دیکھو سید الاستغفار جو ہے، یہ سید الاستغفار صبح شام کے اذکار کے اندر رکھا گیا، کیا انتظار کر رہے ہو؟ صبح کے وقت میں پڑھ لیے، بھلے ہی شام تک وہ بندہ زندہ نہیں رہا، موت آ گئی تو اس کی صبح تو جنت کے اندر ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں صلاۃ سید الاستغفار پڑھ لیا تو اگر موت آ گئی جنت کے اندر چلا گیا، شام میں پڑھ لیا موت آ گئی جنت کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ آدمی جو ہے چلا جانے والا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ شریعت اسلامیہ کا تصور ہے کہ اپنے حال کو سنبھالیں، جو وقت ہے آج کا ہی وقت ہمارے پاس جو ہے، بس مجھے آج کے دن کیا کرنا، میں اب اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری یا نافرمانی کر رہا ہوں، بس اس چیز کو دیکھیے۔ دور حاضر کا یہ پہلا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ دوسرا پیغام، انعامات خداوندی کو پہچانی، قدر کیجیے، جو زندگی ملی ہے اس زندگی کی قدر کریں، اور ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہے ان نعمتوں کی قدر کریں، رب کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے، اپنا جو حال ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے پاس ہے، پھر گلے شکوے شکایتوں کے اندر زندگی کیوں گزر رہی ہے؟ اگر معاشرے کا سب سے قریب گھر لے لیا جائے، اس کے پاس کھانے کے لیے ماشاءاللہ بہترین چیزیں ہیں، گھر کے اندر راشن ہے، گاڑی ہے، گھر بہترین ہے، کپڑے عالیشان بہترین پہن رہا ہے، ملبوسات اچھے ہیں، لباس اچھا ہے، پھر گلے اور شکوے شکایتیں کس چیز کے لیے؟ رب کی رضا کے اوپر راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا میں اس کے اوپر راضی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ ایک آدمی خود اپنے جسم کے لحاظ سے اپنے آپ میں کروڑوں پتی ہے، کوئی ہاتھ دے گا، کوئی آنکھ دے گا، کوئی انگلی کاٹ کر دے گا، کوئی پیر دے گا، کوئی نہیں دینے والا، بھلے ہی اسے کتنا ہی پیسہ ملنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کو نہ دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے۔ گاڑی ہے، کار میں پھرنے والے کو مت دیکھو، سائیکل پہ جانے والے کو دیکھو، سائیکل ہے پیدل چلنے والے کو دیکھو، اگر نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اگر اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اوپر راضی ہو جائیں اور ان نعمتوں کو پہچانیں اور راضی رہیں رب کی عطا کے اوپر۔ یہ دور حاضر کا دوسرا پیغام۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ خود ہی کو سنبھالیں، بڑا اہم پیغام، خود ہی کو سنبھالیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شاعر مشرق کہلاتے ہیں اور حکیم الامت بھی ان کا لقب ہے، ایسی ایسی باتیں یہ بتائے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اگر جس کے اوپر امت عمل کرے تو جو زوال ہے وہ ختم ہو جائے، پھر سے قوم عروج کے اوپر چلی جائے گی۔ ایسی باتیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کہے
ان کے اشعار خود قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی آیتوں کی تشریح ہوا کرتی ہے۔ ان کے اشعار اتنے بہترین اشعار۔ ان کا ایک فلسفہ ہے، فلسفہ خودی کا فلسفہ۔ یوٹیوب میں بھی اگر ماریں تو آ جائے گا، فلسفہ خودی کا فلسفہ۔ ایسے بہترین اشعار اس کے اندر ہیں۔ خودی کے بارے میں کہا گیا ہے، فلسفہ خودی یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ اور فلسفہ ایسی باتوں کو کہتے ہیں جو کہ جھنجھوڑنے والی، ہلانے والی اور ایک احساس جگانے والی باتوں کو ہی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ فلسفہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی حکمت سے نوازے، سمجھ بوجھ سے نوازے، تو ویسا آدمی ہی، ویسا شخص ہی ایسی باتیں کہہ سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ خودی ہے بڑا بہترین۔ خودی کو سنوارنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا؟ ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ اے اللہ، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو زمانے کے ان فتنوں کے اندر میں پڑ جاؤں گا، یہ آلودگیوں کے اندر میں پڑ جاؤں گا۔ زمانے کے فتنے سے، دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اے اللہ مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک بڑی بہترین دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ مجھے تقوی کی دولت سے نواز۔ اے اللہ تیرا ڈر ہو میرے دل کے اندر۔ تقوی، بعض مفسرین جو ہے تقوی کی بڑی بہترین مثال دی ہے، کہتے ہیں تقوی یوں سمجھ لو جیسے کہ چھتری ہے۔ چھتری کس چیز سے روکتی ہے؟ دھوپ کی شدت اگر زیادہ ہے تو آدمی چھتری پکڑ کر نکلتا ہے، بارش اگر ہو رہی ہے تو آدمی چھتری پکڑ کر نکلتا ہے، بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ تو تقوی بھی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے بچا جاتا ہے، یہی تو تقوی۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر، مجھے تقوی کی صفت سے مالا مال کر دے۔ وزکیہا خیر من زکاہا، اور میرے نفس کا تزکیہ فرما، اور میرے نفس کا تزکیہ فرما، میرے نفس کی اصلاح فرما۔ اور پھر اس کے بعد میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو کہ مجھے فائدہ نہ دے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جس کے ذریعے سے رب کو نہ پہچانا جائے، اللہ کو نہ پہچانا جائے، عمل نہ کیا جائے، عمل کے اندر خوبصورتی نہ آئے، ایسا علم رہ کر کیا فائدہ؟ علم تو ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر علم کا کیا فائدہ؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو کہ مجھے نفع نہ دے۔ ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے میں پناہ چاہتا ہوں جس دل کے اندر تیرا ڈر نہ ہو۔ ڈر نہیں ہے دل کے اندر، خوف نہیں ہے، پھر یہ تو دل زندہ نہیں ہے، دل تو مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، دل مر گیا ہے۔ اور جو ہے ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے میں پناہ چاہتا ہوں جو کہ سیر یعنی کہ کبھی سیر نہیں ہوتا، ہمیشہ حرص و حوث لگی ہوئی ہے۔ ومن دعوۃ لا یستجاب لها، اور میں ایسی دعا سے بھی پناہ چاہتا ہوں، میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن میری دعا قابل قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے علم سے، ایسے نفس سے، اور ایسے دل سے، اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے اور کہا، یا معاذ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد میں یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انی اعوذ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، اچھے طریقے سے کروں۔ ایسا ذکر چل رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں خود ہی کو نہیں پتا، ترجمہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے، تسبیح پڑھنا ہے 33 مرتبہ، کتنی مرتبہ پڑھ دے رہے یہ بھی نہیں پتا ہے۔ ایسا ذکر کہ میں بہترین انداز میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکری کا بہترین انداز میں تیرا شکر ادا کر سکوں، وعلی حسن عبادتی کا اور بہترین انداز میں میں تیری عبادت کر سکوں۔ اے اللہ ایسی چیزیں مجھے عطا فرما، عنایت فرما۔ یہ ہے دور حاضر کا تیسرا پیغام، یعنی کہ اپنے خودی کو سنوارنا ہے۔
چوتھی چیز فرائض کی پاسداری کا لحاظ رکھیں، باضابطہ نوٹ کرنا چاہیے فرائض میرے ذمہ کیا کیا، گھر کے اندر میں ہوں تو میرے ذمہ کیا کام ہے، باہر جب نکلتا ہوں تو میرے ذمہ کیا کام ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، اور گھر کے اندر میری ذمہ داریاں کیا ہے اور باہر میری ذمہ داریاں کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال عبدي يتقرب الي احب الي فرائض، یعنی کہ مما افترضت علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس چیز کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے فرائض کی پاسداری کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ جب بندہ فرض نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ اس کا کان اللہ بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتے ہیں جس سے کہ وہ چل کر جاتا ہے۔ اللہ کے اتنا قریب بندہ ہو جاتا ہے، یہ اصل اسٹیٹس ہے، یہ اصل لیول ہے، یہ اصل اپنی شخصیت کو خود ہی کو سنوارنا ہے اور یہ اپنے آپ کو بلند و بالا کرنا۔ مال ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، یہ اصل اسٹیٹس نہیں، باضابطہ ایک موٹا ہٹا کٹا جسم ہے، یہ اصل اسٹیٹس نہیں، اور اسٹیٹس بھی وہ بھی نہیں جو فونوں کے اندر لگایا جا رہا، گانے لگا دے رہے ہیں فونوں کے اندر، یہ تو آدمی جو ہے وہ بندہ، وہ شخص، وہ عورت، وہ مرد اپنا کردار اپنی شخصیت بتا رہے ہیں کہ میں گانوں کا بڑا دلدادہ، بڑا شوقین، میری تربیت ایسی ہوئی ہے، میرا گھر کا ماحول ایسا ہی ہے اور میرے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں، میں تو اسی کا شوقین ہوں، میں کتاب اللہ کا شوقین نہیں ہوں۔ اور اگر کوئی لچر قسم کی بیکار کی باتیں رکھتا ہے تو وہ آدمی اپنا اسٹیٹس بتا رہا ہے، اپنی حیثیت بتا دیتا ہے۔ اور اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کے آیت حدیث کو رکھتا ہے لیکن اس کا کردار بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف میں، آیت تو بڑی بہترین رکھی ہوئی ہے اسٹیٹس کے اوپر، لیکن اس کا جو کردار ہے وہ بالکل اس کے خلاف میں ہے، اس کے اپوزٹ میں جا رہا ہے۔ بعض اوقات اسٹیٹس اسی لیے بھی رکھا جاتا ہے تاکہ سامنے والے لوگوں کو جلایا جائے، یعنی کہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے اور جو ہے اس کو احساس دلایا جائے۔ اس لیے بھی اصل اسٹیٹس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی پاسداری کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے اور محبت کرنے والے بن جائے۔ عزیزان گرام قدر، آخری جو پیغام ہے دور حاضر کا ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ اتنے فتنے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں، جانی پریشانیاں، حالات کا خراب ہے، کاروبار کی پریشانیاں، بیماریاں، یہ سارے ہونے کے باوجود بھی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، تم کو اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھ دیا؟ پلٹ کر رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ 100 سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کثرت سے استغفار کرو، قہر ساری دور ہو جائے گی۔ ابھی کل جو ہے صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی سعودی عرب کے اندر، اور فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ نے پڑھائی صلاۃ الاستسقاء، اس کے اندر انہوں نے خطبہ دیا تو خطبے میں بات کہی تو فضیلت الشیخ شیوخ کے شیخ ہیں، شیخوں کو پڑھانے والے شیخ ہیں عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، خطبہ دیے ہیں صلاۃ الاستسقاء کے موقع پر۔ خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا قہر سالی، بلا، مصیبتیں، پریشانیوں سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو پھر دنیا کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم جا کدھر رہے ہو؟ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، کس چیز نے تم کو اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ پلٹ کر کیوں نہیں آتے؟ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کثرت سے استغفار کرو، تمام بلائیں دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تم کو رزق دے گا۔ وَهَمَّ فَرَجَ، اور ساری کی ساری جتنی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نجات دے گا، خسارے سے بچائے گا۔ آدم علیہ السلام دعا کیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم دونوں سے غلطی ہو چکی ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا، نہیں بخشا، رحم
علیکم مدرارا، بارش ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹوں کے اندر برکت ہوگی، مال کے اندر برکت ہوگی۔ یہ کثرت استغفار کی وجہ سے یہ دور حاضر کا سبق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنا حال جو ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ میرے اور آپ کے پاس آج کا وقت ہے، آج کا ابھی کا وقت ہے، بس اس کو سنواریں، اپنے حال کو بہتر بنائیں، اپنے حال کو بہتر بنائیں۔ ماضی کے بارے میں روتے روتے، فیوچر کی پلاننگ کرتے کرتے اپنے جو حال ہے اس کو خراب مت کیجیے۔ جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جان کے لیے اس وقت کو صحیح معنوں میں، صحیح جگہ پر، صحیح انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اپنی خودی کو سنواریے، خودی کو سنواریے، یعنی کہ جو خودی ہے اپنے آپ کو بلند دوبارہ کرنے کی کوشش کریے، فرائض کی پاسداری رکھیے اور کثرت سے استغفار کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے بات پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روز محشر کی کامیابی نصیب فرما، جنت الفردوس کا مقام عطا فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اکتفا بهذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات